السلام علیکم۔ پاکستان کے بدحال شہر کراچی سے میں ہوں مسعود رضا۔ موجودہ حکومت کے دور میں ایک کے بعد ایک بحران ہر چند مہینے کے بعد موجود ہوتا ہے، کبھی آٹے کا، کبھی چینی کا، کبھی بجلی کا، گیس کا بحران ہر سال تواتر سے ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ اس دفعہ پھر گیس کا بحران آ چکا ہے اور اس بحران کے لیے ہمیں معلوم تھا، وزیر اعظم بھی بتا چکے تھے کہ ہم پہلے ہی ہمت ہار چکے تھے کہ یہ بحران آنا ہی تھا، لیکن اب اس کی شدت کا اندازہ عوام کو ہوگا کیونکہ اس بحران سے اب عوام گزر رہی ہیں۔ چولہے ٹھنڈے پڑ چکے ہیں، گیزرز میں اب وہاں سے گرم پانی دستیاب نہیں ہو رہا ہے۔ 9 گھنٹے حکومت نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ گیس فراہم کرے گی اور اس 9 گھنٹے میں بھی نہیں معلوم کہ کہاں پورے پریشر کے ساتھ گیس آئے گی اور کہاں نہیں۔ تو ایک سنگین بحران ہے جس کا سامنا اگلے 1-2 مہینے تک پاکستانی قوم کو کرنا پڑے گا۔ ہماری صنعتیں اس سے متاثر ہوں گی، گھریلو صارفین تو متاثر ہوں گے ہی ہوں گے۔ ایک اور رپورٹ میرے سامنے ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں پینے کے پانی کی جو قلت ہے اس حوالے سے 61% پاکستانی ہیں جنہیں صاف پینے کا پانی فراہم نہیں کیا جا سکا، اور یہ بات ہم جیسے لوگ گزشتہ کوئی 20 سالوں سے لکھ رہے ہیں، بتا رہے ہیں اس طرح کے بہت سارے معاملات، ایشوز، لیکن ہماری سیاسی جماعتیں، ہماری سیاسی ایلیٹ کے لیے یہ عوامی مسائل اہمیت کے حامل ہی نہیں ہوتے۔ ان کے لیے اہمیت کے حامل ہوتے ہیں کہ کب سیاسی طور پر پوائنٹ سکورنگ کرنی ہے، کہاں کسی کو نیچا دکھانا ہے، کہاں اپنا ووٹ بینک بڑھانے کے لیے کوشش کرنی ہے، اقتدار کیسے حاصل کرنا ہے، یہ مطمع نظر ہوتا ہے۔ نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ پھر بحرانوں کی زد میں عوام آتے ہیں اور عوام جن کی کہیں سنی نہیں جاتی وہ بس واویلا مچاتے رہتے ہیں، اور ہم جیسے لوگ جو ہیں وہ بات کرنے کی کوشش ضرور کرتے ہیں لیکن بدقسمتی سے ان باتوں کا نتیجہ بھی نہیں نکل پاتا۔ تو اس پر ضرور بات کریں گے کہ اتنے شدید مسائل ہوتے ہیں لیکن کوئی سننے کو تیار نہیں ہوتا۔ اب موجودہ حکومت کو ہی دیکھیں کہ اپوزیشن کے خلاف ان کا احتساب کرنے کے لیے اس نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہوا تھا، پھر نیب قانون میں ترمیم کر دی، بہت سے کیسز اس نیب کے دائرہ اختیار سے باہر نکل گئے، اور اب وہ رپورٹ سامنے آنے لگی ہیں کہ حکومت کے اندر خود کتنی بد انتظامی موجود ہے۔ ایک اور رپورٹ میرے ساتھ موجود ہے، آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ، جو یہ بتاتی ہے کہ کرونا وائرس جب پاکستان میں آیا تو اس میں کتنی گڑبڑ ہوئی ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ وفاقی حکومت کے تحت اور پنجاب حکومت کے تحت جو خرچہ کیا گیا اس میں یہ رپورٹ بتاتی ہے کہ وینٹیلیٹرز کی خریداری میں چینی کمپنی کو $7 لاکھ اضافی ادا کیے گئے۔ چینی کمپنی سے 80 وینٹیلیٹرز کی خریداری کے لیے $12,77,000 میں یہ خریداری کی گئی تھی، لیکن کمپنی کو $19,77,000 کی ادائیگی کر دی گئی۔ اور اس جاری کردہ رپورٹ کے مطابق اشیاء کی خریداری کے دوران قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے معاہدے کیے گئے۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کرونا کے دوران 140 مردہ افراد کے نام پر خطیر رقم تقسیم کی، اس کا بھی انکشاف ہوا، یعنی مردہ افراد کے نام پر بھی 140 افراد کے نام پر رقم بانٹ دی گئی۔ رپورٹ کے مطابق ریسورس مینجمنٹ سسٹم کی تنصیب میں پروکیورمنٹ قوانین کی خلاف ورزیاں کی گئیں۔ پنجاب میں 26,555 افراد نے جعلسازی کر کے کرونا زکوٰۃ فنڈ سے رقم حاصل کی۔ 1,59 کروڑ روپے رقم کی تقسیم میں بھی غیر قانونی قرار دی گئی ہے، جبکہ 6,84 کروڑ کی ادائیگی بھی مشکوک قرار دی گئی ہے۔ یہ بات کر رہا ہوں جی ہاں وفاق اور پنجاب میں۔ اور خیبر پختونخوا جہاں پر تحریک انصاف کی حکومت اپنے 90 سال میں ہے، یہاں پر تو ہم اب سوچنا بھی محال ہے کہ یہاں پر کرپشن ہوگی۔ ریاست مدینہ کا کانسیپٹ وہاں سے شروع ہوا تھا، لیکن وہاں سے جو رپورٹ آئی ہے، آڈیٹر جنرل کی جو رپورٹ ہے وہ یہ کہتی ہے، جو صدر پاکستان کو گزشتہ ہفتے کو جمع کروائی گئی تھی، مالی سال 2019-2020 میں مختص 8.8 ارب روپے کا آڈٹ کیا گیا، جس میں خیبر پختونخوا کے محکمہ خزانہ کے جاری کردہ 7.8 ارب روپے بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ محکمہ خزانہ کی جانب سے محکمہ صحت، داخلہ اور محکمہ ٹی اے سمیت کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے پریپ کو مختص کیے گئے 1.7 ارب روپے کا بھی آڈٹ کیا گیا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ اے جی پی کی خصوصی آڈٹ ٹیم کو خیبر پختونخوا کی جانب سے 88 کروڑ 10 لاکھ روپے کے سامان کی مشکوک خریداری کا علم ہوا ہے۔ ضلعی سرکاری اسپتالوں کو فنڈز جو جاری کیے گئے، اس کے آڈٹ کے دوران یہ بات بھی نوٹ کی گئی کہ ویب سائٹ پر ضرورت اپلوڈ کرنے سے قبل ہی مختلف سپلائر سے 30 کروڑ 80 لاکھ 10 ہزار روپے کا سامان خریدا جا چکا تھا، یعنی ابھی بتایا نہیں گیا، ٹینڈر نہیں کیا گیا، لیکن سامان پہلے خرید لیا گیا اور پھر معلومات بعد میں فراہم کی جا رہی ہیں، ٹینڈر بعد میں دیے جا رہے ہیں، سپلائرز کو بعد میں تلاش کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ کووڈ 19 فنڈ میں کوٹیشن کی بنیاد پر ضروری سامان کی خریداری کی قیمت میں
57 کروڑ 39 لاکھ 14 ہزار روپے ادا کیے گئے۔ آڈیٹرز نے اس بات کا بھی انکشاف کیا کہ 15 دسمبر 2020 کو محکمہ کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں کوٹیشنز، مسابقتی اسٹیٹمنٹس اور اسٹاک کے اندراج کی تصدیق کی جانی تھی، تاہم رپورٹ کی حتمی شکل دی جانے تک تصدیق کے لیے کوئی ریکارڈ پیش ہی نہیں کیا گیا۔ آڈیٹر جنرل پاکستان کا آفس ریکارڈ مانگتا رہا اور خیبر پختونخوا حکومت نے رپورٹ نہیں دیا۔ ذمہ داروں کی تعین کا اس میں انکشاف کیا گیا ہے۔ ایک مزید لمبی فہرست ہے جو آگے میں بیان کروں گا۔ ایک اور امپورٹنٹ بات اس میں کہ آڈیٹر نے محکمہ داخلہ میں محکمہ قبائلی امور کو جاری کردہ 14 کروڑ روپے کے فنڈز میں بھی ضابطگیوں کی نشاندہی کی، جو کہ قیدیوں کی اسکریننگ اور جیلوں میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے ضمن میں جاری کیے گئے تھے۔ تو یہ حیران کن انکشاف مجھے اس لیے لگتا ہے کہ ہم تحریک انصاف کی حکومت کی یہاں بات کر رہے ہیں۔ مہمانوں کا میں آپ سے تعارف کر رہا ہوں۔ علی محمد خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، رہنما تحریک انصاف کے، میاں جاوید لطیف صاحب رہنما پاکستان مسلم لیگ نون کے، اور سینئر صحافی اور تجزیہ کار جناب امتیاز گل صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ علی محمد خان صاحب، سر میں وفاق کی بات ابھی نہیں کرتا، پنجاب کی بات نہیں کرتا، لیکن یہ خیبر پختونخوا میں کرونا وائرس کے فنڈ میں جو رقم مختص کی گئی، اس میں کروڑوں روپے کی بے ضابطگیاں، کرپشن، آڈیٹر جنرل آف پاکستان آپ سے ریکارڈ مانگ رہا ہے حکومت سے کہ جی ریکارڈ دیجئے، اس کو ریکارڈ نہیں دیا جا رہا۔ سر یہ کیسے؟ آپ کے دور میں تو تصور بھی نہیں کر سکتے، 9واں سال ہے آپ کی حکومت کا اور آپ تو چلے ہی تھے صاف اور شفاف۔ بہت شکریہ مسعود صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا میں جب حکومت آئی ہے مسعود صاحب، تو کوشش تو بہت حد تک کی گئی ہے کہ کرپشن پہ جو ہے وہ قابو پایا جائے۔ 100% کلیم تو میرے خیال میں پرویز خٹک صاحب نے بھی کبھی نہیں کیا اور نہ محمود خان صاحب کرتے ہیں، لیکن پہلے سے بہت حد تک بہتری آئی ہے۔ اور میں جب یہ بات کرتا ہوں تو اس بات پہ بھی آپ کو بالکل حق حاصل ہے کہ آپ مجھ پہ سوال کریں کہ ہم بہت حد تک بہتری کے لیے نہیں ہے کہ انقلاب کے لیے آئے تھے، لیکن بہرحال یہ تبدیلی بتدریج آئے گی۔ بہت حد تک بڑے لیول کی کرپشن جو ہے وہ اللہ کے کرم سے پختونخوا میں کم ہوئی ہے۔ میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ میں یہ کلیم نہیں کر رہا کہ 100% ختم ہوئی ہے، لیکن بہت حد تک کمی آئی ہے، خاص کر جو بڑے لیول کی، جو کابینہ کے لیول کے یا ٹاپ آفیشلز کے لیول کی ہوتی تھی۔ جو آپ نے رپورٹ کا ذکر کیا، چونکہ اسپیسیفکلی ٹاپک آپ نے مجھے نہیں بتایا تھا، ورنہ میں ایگزیکٹ انفارمیشن کے ساتھ آ جاتا، لیکن اگر کوئی ایسی انفارمیشن مانگی ہے تو خیبر پختونخوا حکومت دے گی بھی اور دینی بھی چاہیے۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ تحریک انصاف کی حکومت کچھ چھپانا چاہے گی۔ اگر آپ مجھے کوئی تھوڑا سا وقت دیں گے یا پھر مجھے دوبارہ موقع دیں گے تو میں پراپر انفارمیشن خیبر پختونخوا حکومت سے لے کے، یا اگر آپ بنگش صاحب کو ملا لیں، مے بھی ان کے پاس انفارمیشن ہو، لیکن میرے نالج میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ علی صاحب آپ تو دے دیں گے، مجھے بالکل بھروسہ ہے آپ لا کے دے دیں گے، مگر میں اس رپورٹ کا ذکر کر رہا ہوں جو صدر پاکستان کو پیش کی جا چکی ہے، آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی، اور وہ اس رپورٹ میں کہتے ہیں کہ ہم ریکارڈ مانگتے رہے کہ جی ہمیں ریکارڈ دیجئے تاکہ صحیح طریقے سے ہم رپورٹ مرتب کر سکیں، لیکن حتمی طور پر جب رپورٹ مکمل کر لی گئی اس وقت تک خیبر پختونخوا حکومت نے ریکارڈ نہیں دیا، اور جو ریکارڈ نہیں دیا اس میں یہ کرپشن اس نے نکال کے دی ہے۔ مسعود صاحب میری نظر سے رپورٹ نہیں گزری، اور خیبر پختونخوا حکومت کا بھی اس پہ نقطہ نظر آنا چاہیے تاکہ دونوں طرف کا موقف جو ہے وہ سامنے آئے۔ میری رائے میں بہتر یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کی جو انفارمیشن منسٹر ہیں کامران بگش، بڑے ینگ آدمی ہیں، ایجوکیٹڈ ہیں، لیٹس ٹرائی اینڈ فائنڈ اٹ آؤٹ فرام ہیم۔ انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ محمود خان صاحب جو ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں اور جو وہاں ہماری حکومت ہے، وہ کوئی چیز جو ہے کوئی کرپشن کے حوالے سے ایک سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی چیز وہ دبائے گی یا چھپائے گی، کیونکہ یہ سراسر عمران خان صاحب کے نظریے کے اور ہماری تحریک انصاف کی جو مینیفیسٹو ہے اس کے خلاف ہوگا۔ لیکن اگر ایسی کوئی چیز ہے تو میرے خیال میں اس کو بالکل اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے، لیکن خیبر پختونخوا حکومت کا موقف اس پہ سامنے ضرور آنا چاہیے۔ بالکل آنا چاہیے، اور یقینی طور پر جو آفس ہے آڈیٹر جنرل کا، اس نے تمام معلومات مانگی ہوں گی تبھی رپورٹ پہ اس نے تحریر کیا۔ تو امتیاز گل صاحب، باقی گیس کے معاملہ پہ بھی میں ضرور بات کروں گا، لیکن یہ جو معاملہ ہے کرونا کی وبا آئی اسی دور میں سارا نظام بنا، اسی دور میں لوگوں کو تعینات کیا گیا، فنڈز جاری کیے گئے، اور پھر یہ بد انتظامی، یعنی کہ زکوٰۃ کا فنڈ بھی کھا گئے، مردوں کے نام پر فنڈ کھا گئے۔ یہ توقع نہیں تھی ہمیں تحریک انصاف کے دور میں کہ اس حد تک ہوگا۔ پہلے والے تو تھے چور ڈاکو۔ آپ کا کمنٹ کیا ہے سر اس پر؟ دیکھیے مسعود، ہمیں
تھوڑا سا حقیقت پسندی سے جائزہ اس پہ کامنٹ کرنا ہوگا کہ اگر عمران خان نے 4 سال 5 سال پہلے کہا کہ میں کرپشن ختم کر دوں گا، اگر انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہاں پہ ٹرانسپیرنسی لائیں گے، اور اس پہ اعتبار کرنا، اور میرا اپنا بنیادی خیال یہ ہے کہ انہوں نے دعوے بہت کیے لیکن ان کو احساس نہیں تھا کہ یہ سسٹم اندر سے کتنا گلا سڑا ہوا ہے۔ گزشتہ حکومتوں کی بات آپ نے اب چونکہ کر دی ہے، تو آپ چونکہ جس وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے بدحال شہر کراچی سے میں ہوں مسعود رضا، تو وہ بدحالی تو کسی وجہ سے ہوئی ہوگی نا، تو وہ ہے ہمارا نظام۔ آج مجھے امتیاز گل صاحب پروگرام شروع کرنے سے پہلے لاہور میں اسٹاف نے کہا کہ مسعود بھائی آپ صرف جو ہے وہ کراچی کی بات نہ کیا کریں، اب لاہور کی بھی بات کیا کریں۔ آپ تو رہتے ہیں، آپ کو زیادہ بالکل صحیح کہا انہوں نے، اس لیے کہ جو کچھ آپ نے کراچی میں دیکھا وہ ایک مائکرو کازم، ایک چھوٹی سی مثال ہے پورے پاکستان کے اس گورننس نظام کی، جس میں ہمارا سیکریٹری، ہمارا سیاستدان اور اپنے عہدوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اس نظام کے، جس کو آپ پاکستان پروکیورمنٹ اتھارٹی کہتے ہیں، جس کو آپ نیپرا کہتے ہیں۔ تو بیسک مجموعی اگر میں مختصر بات کرنا چاہوں، وہ یہ ہے کہ ہمارا نظام اتنا کرپٹ ہے، ہمارا معاشرہ اتنا منافق اور کرپٹ ہے کہ علی بھائی یا عمران خان جو مرضی کہتے پھریں، اپنے تئیں یہ ایمانداری سے کام کریں گے۔ ہو سکتا ہے گزشتہ حکومت نے بھی ایمانداری سے کام کیا ہو، لیکن اس نظام یہ تہ در تہ اپروولز کا نظام جو کہ پیپرا کے تحت، نیپرا کے تحت، اوگرا کے تحت کام کر رہا ہے، اس کو اکھاڑنا بہت مشکل ہے، کسی ایک فرد کا کام نہیں ہے۔ اس کے لیے پارلیمنٹ، آپ کو معلوم ہے، آپ کے ساتھ میں پروگرام کرتا رہا ہوں کہ پروکیورمنٹ کے نظام قوانین ہمارے جو پیپرا کے تحت آتے، آج تک کسی ایک فرد نے ان میں تبدیلی کی بات نہیں کی، ہماری تمام تر کوششوں کے باوجود، اس لیے کہ اس نظام کے تحت ہمارا جو بیوروکریٹ ہے، ہمارا سیاستدان ہے، ہمارا جو بزنس مین ہے، کانٹریکٹر ہے، سب اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو ہمیں یہ 3-4 سال میں کچھ نہیں ہونا ہے جس قسم کے نظام چل رہے ہیں، اور بدقسمتی یہ ہے کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک، ورلڈ بینک، انہوں نے ہمیں امداد دی ہوئی تھی آج سے 10-15-20 سال پہلے کہ جی آپ یہ اتھارٹیز بنا لیں، نیپرا بنا لیں، اوگرا بنا لیں، تاکہ نظام بہتر ہو۔ حالانکہ نظام بہتر ہونے کی بجائے مزید خراب ہوا ہے، کرپشن اس کی وجہ سے اس میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ یعنی آپ دیکھ لیجئے، شکوہ بھی تو یہی ہے نا ہمارا، جی شکوہ بھی تو ہمارا یہی ہے نا، ان سے شکوہ بھی تو یہی ہے کہ بھائی آپ بتاتے نا اس وقت کہ 5 سال کے لیے حکومت نہیں چاہیے، 15 سال کے لیے حکومت چاہیے، 15 سال میں ہم یہ حالات ٹھیک کر کے دیں گے۔ آپ نے تو پہلے 100 دن کی بات کی، پھر 6 مہینے کی بات کی، پھر 1 سال کی بات کی، پھر 2 سال کی بات کی، تیسرے سال میں یہ نظر آ رہا ہے کہ جی مردوں کے نام کی رقمیں بھی کرپشن کی نظر ہو رہی ہیں۔ تو میاں جاوید لطیف صاحب، جیسے امتیاز گل صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی آپ بھی ایماندار تھے، رہے ہوں گے، یہ لوگ بھی ایماندار ہیں، آپ بھی رہے ہوں گے ایماندار، یہ سسٹم اور یہ سیاسی لوگ اور وہ غیر سیاسی لوگ، بیوروکریسی اور یہ سارا نظام یہ کرپٹ ہو گیا۔ تو جب آپ سب کے سب ایماندار ہیں تو یہ نظام پھر کرپٹ کیسے ہو گیا؟ یہ نظام تو بنانا ہی آپ لوگوں کو تھا، آپ لوگوں نے بنایا تھا۔ تحریک انصاف تو کہتی ہے آپ لوگ ذمہ دار ہیں، ملک میں جتنی بے قاعدگی ہے، کرپشن ہے، سب کی ذمہ داری آپ پر ہے۔ یہ اس کی بھی ابھی اب بات کروں گا علی صاحب سے، تو شاید وہ بتا دیں گے کہ آپ لوگوں نے کہاں اس میں غلطیاں کی تھیں۔ مسعود، آپ میرے سے سوال کر رہے ہیں؟ جی میں آپ سے کر رہا ہوں، کیونکہ امتیاز گل صاحب نے بڑی اچھی بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ علی محمد خان صاحب بے شک ایماندار آدمی ہیں، عمران خان صاحب ایماندار آدمی ہیں، اسی طرح آپ لوگ بھی ایمانداری سے کام کرتے رہے ہوں گے، لیکن سسٹم کرپٹ ہے۔ جب آپ سب ایماندار ہیں تو سسٹم کیوں کرپٹ ہے؟ میرا یہ سوال ہے۔ میں سمجھ گیا، مگر مسعود صاحب کیونکہ میں فون پہ ہوں، میں دیکھ نہیں پا رہا کہ میرے سے پہلے کون بات کر رہے تھے۔ جی امتیاز گل صاحب بات کر رہے تھے، اس سے پہلے علی محمد خان صاحب بات کر رہے تھے، اور ہم بات کر رہے ہیں جو کرونا فنڈ ہے اس کی آڈٹ رپورٹ آئی ہے، وفاق میں، پنجاب میں بد انتظامی، کرپشن اور خیبر پختونخوا میں کرپشن۔ نہیں مسعود، ایک سیکنڈ، جو امتیاز گل صاحب غالباً آپ نے بتایا وہ بات کر رہے تھے، کہ میں ان کی خدمت میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ صرف پاکستانی قوم کو کرپٹ نہ کہیں، آپ سیاستدانوں کو صرف کرپٹ نہ کہیں، آپ نظام کو برا نہ کہیں، مجھے یہ بتا دے کوئی کہ
آج سے 3.5 سال پہلے بھی یہی نظام تھا؟ مجھے آج بتائیں کہ کیا 3.5 سالوں میں کرپشن بڑھی ہے یا نہیں، بڑھے ہیں یا نہیں، معیشت کا بیڑا غرق ہوا ہے یا نہیں، بے روزگاری بڑھی ہے یا نہیں، دنیا میں آپ اپنی سفارت کاری کی وجہ سے تنہا ہوئے ہیں یا نہیں؟ مجھے ان سے یہ کہنا ہے بڑی معذرت سے گل صاحب سے کہ دیکھیں پاکستانی قوم اتنی ہی ذمہ دار قوم ہے جتنی دنیا کی باقی ذمہ دار قومیں ہیں. یہ آپ اگر اس کو کرپٹ کہیں گے، غیر ذمہ دار کہیں گے، تو یہ اتنی ہی غیر ذمہ دار پھر ہوگی جتنی دنیا کی باقی قومیں ہیں. مگر خرابی کہاں ہے؟ خرابی ہے نیت پہ، خرابی ہے طاقتور لوگوں میں. جب آپ کے پاس اختیار ہوتا ہے، جب آپ کے پاس طاقت ہوتی ہے، تو اس کے استعمال سے آپ نہ ملک کے اندر آئین رہنے دیں، نہ قانون پر عمل جاری ہو، اور نہ وہ تسلسل رہے ایک جمہوری جس کے بعد آپ گلہ کرتے ہیں پالیٹیشین پر. ان کو گلہ پھر یہ بھی کرنا چاہیے تھا کہ اداروں میں بیٹھے لوگ جو ہیں وہ غلطیاں کرتے ہیں مگر ادارے غلط نہیں ہوتے. جمہوریت غلط نہیں ہے، نظام غلط نہیں ہے، آپ سے غلطیاں ہوتی ہیں. میرا کہنا یہ ہے، اور میں یہ بات کہہ رہا ہوں، آپ اگر اس نظام میں ہی میاں صاحب آپ راستے میں ہیں اور اسٹوڈیو پہنچ جائیں گے. آپ کو فون پر نا بات سننے میں تھوڑی سی دشواری ہو رہی ہے، اور ہم انتظار بھی کرتے ہیں کہ آپ اسٹوڈیو پہنچ جائیں اتنی دیر میں اور آپ سے اس کو کنٹینیو کریں. علی محمد خان صاحب، اصل ذمہ داری میاں جاوید لطیف صاحب کہتے ہیں کہ وہ حکمرانوں پر عائد ہوتی ہے، کہ سسٹم آپ نے چلانا ہوتا ہے، ٹرانسپیرنسی آپ نے پیدا کرنی ہوتی ہے. اور عمران خان صاحب کہتے تھے اوپر اگر ایماندار آدمی ہو تو نیچے تک وہ ایمانداری نظر آتی ہے. تو یہ معاملہ اپنی جگہ. مجھے گیس کے حوالے سے بھی آپ سے بات کرنی ہے کہ اس میں فیصلہ سازی کا فقدان تھا یا یہ فیصلہ کر لیا تھا آپ لوگوں نے کہ کیونکہ گیس ہمیں مہنگی ملے گی تو ہمیں خریدنی نہیں ہے، اور پھر اس کو آلٹرنیٹ کیا تھا؟ کیا صورتحال کیا اس پر؟ ایک مجھے مختصر سی بریک لینے، بریک کے بعد آپ کے پاس آتا ہوں. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. علی محمد خان صاحب، یہ کرونا ریلیف فنڈ میں جو بے ضابطگیاں ہیں، حکومت پنجاب اور حکومت خیبر پختونخوا اور وفاق کو اپنا اس پہ جواب ضرور دینا ہوگا. اگر آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں مہمانوں کی گفتگو کے سے جو کچھ باتیں ہوئی ہیں اس کے نتیجے میں تو ضرور کیجیے گا. گیس کا جو بحران ہے اس نے پوری قوم کو ایک بار پھر جکڑ دیا ہے، اور ابھی ہمارے شہر میں تو سردیاں اس طرح سے شروع بھی نہیں ہوئی ہیں، لیکن یہاں پر بھی بدترین بحران ہم دیکھ رہے ہیں، چولہوں میں گیس نہیں آ رہی ہے. طویل مدتی منصوبوں پر آپ تنقید کیا کرتے تھے. اپنے اس 3 سالہ دور میں نیا کوئی طویل مدتی منصوبہ آپ نے شروع نہیں کیا، اور اسپاٹ فکسنگ کے حوالے سے آپ لوگ فیصلہ سازی بھی بر وقت نہیں کر سکے، جس کا نتیجہ یہ کہ قومی خزانے کو اس کا نقصان اٹھانا ہی پڑ رہا ہے. مہنگی اگر آپ LNG خریدتے تب بھی ہوتا، نہیں خریدتے تو فرنس آئل سے بجلی بنائیں گے تو سرکولر ڈیٹ ویسا ہی بڑھے گا. تو یہ غلط فیصلہ سازی، غلط فیصلے کرنا، دیر سے فیصلے کرنا، اس پر کسی کو آپ سزا وزا بھی دے رہے ہیں یا صرف وزیر اعظم نے اعلان کر دیا کہ گیس نہیں ملے گی اور ہم بس برداشت کر لیں اس کو؟ دیکھیں بہت شکریہ مسعود صاحب. ویسے میں اپریشیٹ بھی کرتا ہوں آپ نے جو پروگرام کے ٹاپکس چنے، عوام کے عام مسائل کے ٹاپکس ہیں جس پہ زیادہ پروگرام ہونے چاہیے. پہلے حوالے سے جو آپ نے بالکل شروع میں بات کی ابھی اس سیگمنٹ میں، اس کے حوالے سے دوبارہ ایک بات کر کے پھر آگے آپ کے اور ایشوز پہ آتا ہوں کہ بالکل مرکزی حکومت، پنجاب حکومت اور خیبر پختونخوا جہاں ہماری حکومت ہے، بالکل وہ اس کا جواب دیں گے. اور یہ ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہوتی جس کو آپ جو ہے ادھر ادھر کر سکیں. کسی لوور لیول پہ اگر ڈسٹریبیوشن میں کوئی پریفریج ہوتی ہے تو اس کا امکان ظاہر رہتا ہے، کیونکہ 100% تو آپ نے ٹاپ ٹو باٹم جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی یا ٹرانسپیرنسی تو نہیں ہے، اس میں تو مسئلے آ سکتے ہیں. لیکن بڑے لیول پہ، منسٹر لیول پہ یا گورنمنٹ لیول پہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی سوچ بھی سکے. اور اس بات کو بھی نظر میں رکھتے ہوئے کہ یہ جو کرونا کا پورا پروسیس ہے، اس کو ایک بڑے مناسب فورم سے، ایک بڑے ٹاپ لیول سے، NCOC کے لیول سے جناب پلاننگ منسٹر صاحب اور ان کے ساتھ ایک سٹنگ لیفٹیننٹ جنرل صاحب، یہ مل کے اس کو کرتے تھے، اور اس میں تمام سٹیک ہولڈرز ہوتے تھے. اور اب بھی وہ فورم موجود ہے، اور تمام صوبائی وزرائے ہیلتھ جو ہیں اور تمام جتنے بھی چیف سیکرٹریز جو بھی کنسرن لوگ ہیں اس میں ہوتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ بڑے لیول پہ اس چیز کا کوئی امکان ہے. لیکن آپ کا سوال بجا ہے، اگر ایسی کوئی سوال ہیں
اس کا جواب ہم دیں گے، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ نے شروع میں پروگرام کے شروع میں کراچی کی بات کی، اس پہ بھی آ کے پھر گیس پہ میں آتا ہوں۔ دیکھیں کراچی ایک ایسا ہمارا ملک کا حصہ ہے جو ہمارا معاشی ہب ہے، ہماری معاشی شہر ہے، اور اس میں کم از کم 3-4 اسٹیک ہولڈرز ہیں۔ سب سے بڑی اسٹیک ہولڈر صوبائی حکومت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر دوسرے نمبر پہ ہم ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ایلائز اور ہمارے دوست ایم کیو ایم کے، جو وہاں جن کی وہاں جو ہے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ رہی ہے۔ اس میں دیکھیں جو آپ نے بتایا نا کہ تباہ حال، تو مرکزی حکومت ایک لیول تک تو ہیلپ کر سکتی ہے، لیکن 18ویں ترمیم کے بعد جو عوام کے وہ مسائل جو لوکل لیول پہ ان کو ہرٹ کرتے ہیں، چاہے وہ روڈ کے ہوں، نکاسی آپ کے ہوں، پانی پینے کے صاف پانی کے مسائل ہوں، یا لوکل لا اینڈ آرڈر ایشوز ہوں۔ علی بھائی اس پر پھر کسی پروگرام میں بات کریں گے۔ یہ جملہ میں ضرور اپنے پروگرام میں اس لیے کرتا ہوں کیونکہ یہ منی پاکستان ہے، اور اگر پاکستان کی ترقی ہونی ہے تو کراچی کو آپ نے ٹھیک کرنا ہوگا۔ آپ کے جو اس پر وعدے تھے اور جو آپ کا کردار ہونا چاہیے تھا ماضی میں، وفاق کا اور صوبائی حکومت کا جو کردار رہا ہے، یہاں گورنر آفس کا جو کردار رہا ہے، وہ ایک بالکل علیحدہ ہے۔ پاکستان میں ایسا اور کہیں نہیں ہوتا جیسا یہاں سندھ اور کراچی میں ہوتا تھا، وہ لیکنگ ہے۔ وہ میں آگے کسی اس پہ بات کر لوں گا۔ یہ گیس کا جو بحران ہے، کیونکہ وقت نکل جائے گا، گیس کا جو بحران ہے اس میں آپ نے طویل مدتی معاہدوں پر آپ تنقید کرتے تھے جی، اور اسپاٹ فکسنگ میں بھی آپ نے گڑبڑ کی۔ اسی کی طرف آتے ہیں، بس کراچی پہ صرف ایک بات کر کے آگے جاتے ہیں کہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے کراچی کا، اور میں جو ہے ریکمینڈ کروں گا کہ اگلے ہفتے یا جب بھی آپ مناسب سمجھیں کراچی پہ پھر ایک فل پروگرام کر لیتے ہیں۔ بہتر تو ہوتا ہے کہ کراچی کا کوئی پارلیمنٹرین اس میں ہو، لیکن میں اپنے آپ کو آفر کرتا ہوں کیونکہ آپ کا شہر ہے اور ہم سب کا شہر ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے کہ تیسری کنزیکٹیو ٹرم ہے وہاں پیپلز پارٹی کی، تو ظاہر ہے ان کے کسی نمائندے کو ضرور ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنے جواب دے سکے۔ میں اپنے مرکز کے جواب ضرور دوں گا۔ اب آتے ہیں سوئی گیس کی طرف۔ دیکھیں جو گیسیفیکیشن کا ایشو ہے، سب سے پہلے تو یہ بات آپ کے سامنے ہو کہ ابھی جو تقریباً پچھلے 4-5 سالوں میں جو مین معاہدے ہوئے ہیں، اس میں 2 معاہدے مسلم لیگ نون نے کیے ہیں اور ایک ہم نے کیا ہے۔ ہمارا ان میں سب سے سستا تھا، اور دوسرا جو آپ نے بات کی ہے کہ اس وقت جو لوڈ شیڈنگ ہے اور جو اسپاٹ فکسنگ کی آپ نے بات کی ہے، دیکھیں ہمارے 2 کنسائنمنٹس اینڈ ٹائم ہے، وہ جو ہے اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ جو لانگ ٹرم کی آپ نے بات کی ہے، ظاہر ہے لانگ ٹرم انہوں نے ایک معاہدہ کیا، لیکن ابھی جو ہم نے کیا ہے اسی سال وہ اس سے ہمیں کم پرائس میں ملا ہے۔ یہ جو ان مہینوں میں خاص کر ابھی آگے کا جو مہینہ ہے، ہمیشہ سے اس میں پرابلمز رہی ہیں، اور ہمارے منسٹر جو ہیں حماد اظہر صاحب نے اس بات پہ واضح کیا ہے۔ ایک تو ان کو مس کوٹ کیا گیا، میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کو ایسا کچھ دوستوں کو نہیں کرنا چاہیے تھا کہ ایسی کوئی تاثر پھیلایا گیا کہ خدا نہ خواستہ صرف کھانے کے ٹائم پہ گیس ہوگی اور نہیں ہوگی، یہ انہوں نے نہیں کہا، بلکہ انہوں نے یہ بات کی تھی کہ اس پہ انشور کریں گے کہ اس وقت بالکل لوڈ شیڈنگ نہ ہو کھانے کے ٹائم پہ۔ اور جب میں یہ بات کر رہا ہوں تو ملک میں بہت سے حصے ایسے ہوں گے جہاں لوگ شاید مجھے کہیں گے کہ یار یہ کہہ رہا ہے کہ کھانے کے ٹائم پہ گیس کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی۔ مسئلے ہیں لیکن اس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ بہتر ہو جائے گا۔ میں آپ کو دوبارہ یہ کہوں، ابھی یہ ان دنوں سینٹ میں میرے خیال میں اس پہ سوال آیا تھا، اور اس کی جو بریفنگ مجھے دی گئی تھی وہ یہ تھی کہ ہماری جو کنسائنمنٹس ہیں وہ بالکل ان ٹائم ہیں، اور وہ انشاءاللہ یہ مسئلہ کوئی نہیں آئے گا۔ ہاں تھوڑا بہت جو ہر سال سردیوں میں مسئلہ آتا ہے روٹین کا آئے گا، لیکن انشاءاللہ اس کو اللہ کے کرم سے مینیج کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، میاں جاوید لطیف صاحب ابھی اسٹوڈیو میں آ گئے ہیں، آپ کو خوش آمدید۔ امتیاز گل صاحب، آپ مطمئن ہیں اس جواب سے کہ مسئلہ ہے مگر یہ روٹین کا مسئلہ ہے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ اس وقت جو مسئلہ ہے یہ روٹین کا مسئلہ ہے، یہ روٹین سے ہٹ کر ہے۔ میرا خیال ہے پاکستان میں جتنی جو پلاننگ، فارورڈ پلاننگ کی کمی ہے، جو پورے ہمارے سسٹم کا حصہ ہے، اس کی وجہ سے مسلسل ہمیں اب کبھی گیس کا بحران دیکھنا پڑے گا، کبھی بجلی کا اور کبھی تیل کا۔ 2015 میں بھی آپ کو پتہ ہے ملک بھر میں بڑا شدید ایک آئل کا بحران آیا تھا، پھر اس 2016 میں بھی اور اس حکومت کے دوران گزشتہ سال بھی آ گیا۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں نظام کی کمزوریاں، جس میں اتنا زیادہ ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، اتنے زیادہ لوگوں کے مفادات اس کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں کہ اس میں جب تک کوئی ریڈیکل یعنی انقلابی نوعیت کی تبدیلیاں نہیں ہوں گی اس نظام میں، اس وقت تک میں نہیں سمجھتا بہت تبدیلی آئے گی۔ مگر امتیاز گل صاحب اس سیکٹر میں ہم نے انقلابی تبدیلیاں دیکھی تھیں۔ ہمیں بتایا گیا کہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے جب یہ نئے ٹرمینل لگائے،
اس کے بعد اعلان کیا کہ اب پاکستان میں کبھی گیس کا مسئلہ نہیں ہوگا کیونکہ مزید ٹرمنل لگنے تھے. نئی حکومت جب آئی تو اس نے کہا جی یہ ٹرمنل ہی غلط لگے گئے, اس پر کیس ہو گیا, شاہد خاقان عباسی صاحب بند ہو گئے, اس پر انکوائری چلتی رہی, وہ باہر آ گئے. اس حکومت نے فیصلہ کیا کہ ہمیں نئے ٹرمنل لگانے, وہ ٹرمنل آج تک اس پر کام بھی شروع نہیں ہوا, نہ ٹرمنل لگے, نہ نئے معاہدے ہوئے, نہ وقت پر آپ خریداری کر سکے. اچھا مسعود, یہ آئی تھنک کہ ایک بڑی, میں سمجھتا ہوں میرے لیے نامناسب بات ہے کہ یہ ایک بہت اسپیشلائز آپ بات کر رہے ہیں. ہم کوئی اکانومسٹ نہیں ہیں, ہم آئل اینڈ گیس کے کوئی ایکسپرٹ نہیں ہیں. اس کے لیے تو جو مخصوص ایکسپرٹ لوگ ہیں انہیں کو آپ کے پاس یہاں پہ ہونا چاہیے اس نوعیت کے سوالات کے جوابات کے لیے. اب ایل این جی وغیرہ بہت سارے اس میں ایسے پیچیدہ قسم کے معاملات ہیں, میں کہتا ہوں کہ اس کا 70-80% تک نہ آپ کو پتہ ہے, نہ مجھے پتہ ہے, نہ علی کو پتہ ہے, اور نہ ہی میاں صاحب کو پتہ ہوگا. تو اس میں بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ باقاعدہ جو اس کے ایکسپرٹس ہیں ان کو لے کے آئیں تاکہ وہ ایک دوسرے کو جواب بھی دے سکیں. کیونکہ شاہد خاقان عباسی صاحب جب یہ باتیں کرتے ہیں تو ان سے یہ بھی پوچھا جانا چاہیے کہ آپ نے پی ایس او کا ایک ایم ڈی لگایا تھا 85 لاکھ روپے ماہانہ پہ, آپ نے کیوں لگایا؟ تو اس میں حکمت کیا تھی؟ کیا 85 لاکھ ماہانہ, اور یہ باقاعدہ سپریم کورٹ میں یہ فگر کوٹ ہوئی ہے. تو انہیں اس قسم کے بہت سارے معاملات ہیں جو کہ نہ آپ کو نہ مجھے پتہ ہے. تو البتہ یہ ضرور ہے کہ سسٹم میں خرابیاں ہیں, کمزوریاں ہیں. ندیم بابر صاحب جو کہ بالکل لنچ پن تھے, گزشتہ حکومت کے بھی بڑے قریب تھے, شہباز شریف صاحب کے اس حکومت میں بھی تھے. میں یہی بات میاں جاوید لطیف صاحب کے پاس بھی رکھتا ہوں نا, کہ اگر یہ سسٹم کے ہی صرف معاملات ہیں, اگر یہ سسٹم کے ہی معاملات ہیں, میں کوئی راکٹ سائنس کی بات نہیں کر رہا, میں ان خبروں کی بات کر رہا ہوں, ان میڈیا رپورٹس کی بات کر رہا ہوں, ان بیانات کی بات کر رہا ہوں جو ایک سیکوینس سے میرے سامنے موجود ہیں کہ پچھلی حکومت کیا کہتی تھی, اس حکومت نے کیا کہا, مسئلے کا حل کیا تھا, یہ ایل این جی ٹرمنل تھا, نئے معاہدے تھے, وقت پر خریداری تھی. یہ کوئی ٹیکنیکل اتنی باتیں نہیں ہیں, ویسے ہی باتیں جیسے آٹے کی اور چینی کی باتیں, ڈیمانڈ سپلائی کی بات کر رہا ہوں. میاں جاوید لطیف صاحب, کیا واقعی یہ اس گفتگو کو سمجھنے کے لیے ہمیں گیس سے ریلیٹڈ ماہرین کی ضرورت ہوگی؟ یہ سمپل ڈیمانڈ سپلائی کا معاملہ نہیں ہے؟ مسعود, میں کیا کہہ سکتا ہوں, امتیاز گل صاحب کی میں گفتگو پہلے بھی سن رہا تھا, ابھی بھی جو وہ فرما رہے ہیں, دیکھیں مسائل ریاستوں میں ہوتے ہیں, مسائل کا حل حکومتیں نکالتی ہیں. حکومت کا کام ہی یہ ہوتا ہے, اور حکومت کا کام یہ نہیں ہوتا کہ 50 سال پہلے یہ ہوا تھا لہٰذا یہ ہوتا رہے گا. بدقسمتی یہ ہے کہ آج کی حکومت نے قوم کی ہوپ ختم کر دی ہے. یہ ہے اس کا سب سے بڑا جرم اس حکومت کا جو اس نے 3.5 سالوں میں کیا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ جو آپ کہہ رہے تھے پہلے کہ یہ راکٹ سائنس ہے کہ مجھے کھانے کو نہیں مل رہا اور 3.5 سال پہلے مجھے کھانے کو مل رہا تھا, کیا یہ بھی راکٹ سائنس ہے کہ آج تیل, گیس, بجلی ان کے ریٹس کیا ہیں اور اس سے پہلے 3.5 سال پہلے کیا تھے؟ کیا آج یہ بھی راکٹ سائنس ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ آج 178 روپے کا آپ کا ڈالر ہو گیا اور اس سے پہلے کتنے کا تھا 3.5 سال پہلے؟ کیا یہ بھی آج مجھے کوئی آ کے سمجھائے گا کہ 1 روپیہ قیمت جب بڑھتی ہے ڈالر کی تو کتنے ارب کا نقصان ہوتا ہے پاکستانی قوم کا بقول عمران خان کے, اور میں اسی کو کوٹ کر رہا ہوں. کیا یہ بھی ہمیں کوئی آ کے سمجھائے گا کہ پاکستان کے قرضے اتنے جو بڑھ گئے ہیں اس پر ہم نے 3.5 سالوں میں کون سا میگا پروجیکٹ شروع کیا ہے جو اگلے 10 سال بعد مکمل ہوگا, اور قوم اس امید سے 10 سال گزار لے کہ 10 سالوں کے بعد ہر طرف خوشحالی آ جائے گی اس منصوبے سے. مجھے یہ بتائے کوئی کہ آپ نے تو اس میں یقینی کوئی آپ بار بار سوال اٹھا رہے ہیں نا, میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں, یہ بالکل راکٹ سائنس نہیں ہے, یہ بالکل راکٹ سائنس, مگر راکٹ سائنس پتہ ہے کیا ہے؟ راکٹ سائنس یہ ہے کہ اپوزیشن نے حکومت کو پارلیمنٹ کے اندر, پارلیمنٹ کے باہر ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ کیا. پارلیمنٹ کے اندر حکومت نے اپنی تمام قانون سازی اپنی مرضی سے کی اور قانون کے مطابق کی. سینٹ میں قانون سازی کی, آپ لوگوں کی اکثریت تھی لیکن آپ وہ قانون سازی نہیں روک سکے.
پھر کل آپ کا جلسہ ہوا, اس جلسے کے اندر آپ کی نواز شریف, شہباز شریف صاحب, مریم صاحبہ موجود نہیں, لوگ محدود سے لوگ تھے, کوئی انتھوزیازم اس میں نظر نہیں آ رہا تھا, کوئی ایسا لگ رہا تھا جیسے بہت ڈیمورلائز قسم کی کوئی تحریک چلا رہے ہیں آپ لوگ. یہ راکٹ سائنس ہے کہ 6 اکتوبر کے بعد سے جو ایک مومنٹم بنا تھا وہ 29 تاریخ کے بعد ایسا 19 تاریخ کے بعد ایسا لگ رہا ہے بالکل ختم ہو گیا. یہ راکٹ سائنس ہے سر. نہیں مسعود, اگر آپ اجازت دے دیں تو میں عرض کرنے کی جسارت جو کرنے لگا ہوں, یہ راکٹ سائنس نہیں ہے. وجہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک رات میں کس طرح 36 کے قریب بل منظور کروا لیے جاتے ہیں اور حاضری کون پوری کرتا ہے. یہ آپ اگر نہیں سمجھتے تو عامر لیاقت سے پوچھ لیں, پی ٹی آئی کا ہی بندہ ہے نا, اس سے پوچھ لیں کہ کون لے کر آتا ہے. او بھائی یہی تو رونا ہے کہ آپ ان کو علی محمد خان صاحب لے کر آئے تھے, ان کو آئینی حدود میں نہیں رہتے. اسد عمر صاحب لے کر آئے تھے. تاریخ تو یار ایک کرے گی کہ کون لے کے آیا, ایک سیکنڈ, آپ سوال پلیز آپ نے بڑا لمبا کیا ہے, مجھے اس پر بات کرنے کا موقع دے دیں. میں آپ کو یہ بتاؤں, آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا 3.5 سالوں میں مسعود رضا کو نہیں پتہ چلا کہ 3.5 سال حکومت کون کر رہا ہے؟ کیا یہ پتہ نہیں چلا کہ لانے والے کون تھے, سزائیں دلوانے والے کون تھے؟ اور اگر نہیں پتہ چلا تو آسماں جہانگیر کانفرنس میں وکلاء نے جو باتیں کی, جو ججز نے باتیں کی, اور جو کچھ آج تک وہاں ہو رہا ہے, اس کے بعد بھی اگر آپ کو پتہ نہ چلے تو میں معذرت سے کچھ نہیں کہہ سکوں گا, مگر پوری پاکستانی قوم کو 22 کروڑ کو پتہ ہے کہ 22 کروڑ کتنے کمزور ہیں اور ایک شخص طاقتور کتنا ہے. یہ تو ساری قوم کو پتہ ہے. مسائل کا حل اسی میں ہے. بالکل ٹھیک ہے, آپ کا بالکل پوائنٹ آ گیا. چاہتا ہوں اب مجھے آگے ہی بڑھنا ہے, آگے ہی بڑھیے. جی کمپلیٹ کیجئے میاں صاحب, تاکہ آپ آگے بڑھتے جائیں, مگر پچھلا جو وقت گزر گیا ہے اس کو یاد ضرور کریں. آپ کو علی محمد خان میرے چھوٹے بھائی ہیں, وہ فرما رہے تھے کہ سندھ میں ہمارے پاس حکومت نہیں ہے, کراچی اس لیے جو ہے وہ نظر انداز ہو رہا ہے. مگر مجھے یہ بتا دیں کہ چلتا پھولتا پھلتا پنجاب جو تھا وہاں تو آج آپ کی حکومت بنا دی گئی نا, مرکز میں بھی آپ کی ہے, وہاں بیڑا گر کیوں ہو گیا؟ خیبر پختونخوا میں تو آپ کی دوسری ٹرم ہے, بالکل ٹھیک ہے. میں پوچھتا ہوں, یہ علی محمد خان صاحب سے پوچھتا ہوں, لیکن آپ نے بار بار کہا کہ کیا آپ کو نہیں پتا کہ لایا کون, حکومت کون کر رہا ہے؟ تو بھائی 3 سال سے عمران خان صاحب کی حکومت ہے, 4تھے سال میں بھی عمران خان صاحب کی حکومت ہے. پہلے بھی جو حکومتیں بنتی رہی ہیں آپ خود مانتے ہیں کہ کبھی الیکشن شفاف ہوئے نہیں. پہلے بھی لوگ آتے رہے ہیں, لائے جاتے رہے ہیں, حکومتیں بنتی رہی ہیں, الیکشن رگڈ ہوتے رہے ہیں. وہی نظام ہے جس میں آپ کے پاس اختیار تھا تو سب اچھا تھا, اب آپ کے پاس اختیار نہیں ہے تو وہ نظام برا ہے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں یہ جواب دوں گا. علی محمد خان صاحب آپ کے پاس آتا ہوں, ایک مختصر سی مجھے بریک لینے دیں. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. علی محمد خان صاحب, میرے محترم جناب میاں جاوید لطیف صاحب نے دونوں مرتبہ گفتگو میں کہا کہ بھائی 3 سال پہلے روٹی تھی, 3 سال پہلے لوگوں کی جیب میں پیسہ تھا, نوکری تھی, 3 سال پہلے گروتھ 5.8 تھی, چوروں کے زمانے میں, لٹیروں کے زمانے میں, ڈاکوؤں کے زمانے میں بقول آپ کے یہ سب کچھ موجود تھا, مگر یہ ایمانداری کے زمانے میں موجود نہیں ہے. پھر سیاسی جماعتوں کے ساتھ جو آپ کا رویہ ہے, آپ ریاستی جبر کا استارہ بن گئے ان کے لیے. سر علی محمد خان صاحب. نہیں, ہر کوئی اپنی جماعت کی جو ہے وہ پہاڑی سناتا ہے, تو میں اپنی جماعت کی بات کروں گا, اپنے کی کریں گے. دیکھیں, ایک چیز جو عوام زبان زد عام ہے اس سے تو میں انکار نہیں کروں گا کہ مہنگائی کا ایشو ہے, لیکن وہ اس سے شاید آپ بھی انکار نہ کر پائیں کہ بین الاقوام کی سطح پہ اور دنیا میں مہنگائی آئی ہوئی ہے, اور امریکہ اور UK جیسے ملک جن کی بڑی بڑی مضبوط اکانومیز ہیں ان کی بھی ادھر مہنگائی آئی ہوئی ہے, ہندوستان میں بھی آئی ہوئی ہے. اور جو میں آپ کو ڈیٹیل ساری بتا سکتا ہوں کہ پاکستانی روپے میں جو ہے اس وقت ہمارے خطے میں پیٹرول ہم سب سے کم قیمت میں بیچ رہے ہیں, بہت ہی جتنا مارجن ہے اس کو کم سے کم ہم نے کر دیا ہوا ہے. اس کے باوجود مہنگائی کا ایشو ہے, اس سے میں انکار نہیں کرتا, لیکن جو میجر ایشوز ہیں, میگا ایشوز ہیں, دیکھیں یہ مہنگائی کیوں ہیں؟
ایک تو دنیا کا فنامنا ہے, دوسرا پاکستان کی معیشت کمزور ہوئی. 3 سال میں تو کمزور نہیں ہوئی نا, 3 سال میں تو اس کو بالی کی طرف ہم لے کے گئے ہیں. اربوں خربوں کے جو قرضے اٹھائے گئے اور جو آپ کو IMF کے پاس جانا پڑا. دیکھیں وقت کم ہے اس لیے میں بڑی موٹی موٹی باتیں آپ کو کر رہا ہوں. 2018 میں ہماری حکومت آئی, اگر ہم ابھی 2021 میں ہم اب IMF کے پاس جاتے تو آپ ہم پہ سوال کر سکتے تھے کہ 3 سال میں آپ نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کر دیا, اس لیے آپ کو IMF کے پاس جانا پڑا. لیکن پہلے 6 مہینے میں جب ہمیں IMF کے پاس جانا پڑا, اس کا مطلب ہے کہ پہلے کچھ تو غلط ہوا نا, جس کی وجہ سے ایک ملک جو 70 سال پہلے آزاد ہوا, پتہ نہیں کون سی مرتبہ دوبارہ ہمیں IMF کے پاس جانا پڑا. اب ہماری یہ حکومت ہے, یہ جب خیر سے پوری ہوتی ہے, دوسری حکومت آتی ہے, ہماری ہو یا کسی اور کی ہو, اس کو اگر پہلے 6 مہینے میں دوبارہ IMF کے پاس جانا پڑے, میں سمجھتا ہوں پھر بالکل تحریک انصاف اس کی جو ہے وہ ذمہ دار ہے. اس کے علاوہ کچھ چیزیں اور جو عام آدمی کو ہرٹ کرتی ہیں, جیسے ہیلتھ ہے. ہیلتھ میں غریب آدمی کے لیے کیا تھا, ہم ادھر ہیلتھ کارڈ لے کے آ گئے, 10-1 لاکھ تک آپ کو فری علاج مل رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ نوکریوں کا جو میرٹ کا سسٹم ہے, اس کی طرف جو ہے ہم گئے ہیں کہ ہم نوکری کو میرٹ پہ لے کے آئیں, اور اس میں ہمیں بڑی کامیابی بھی ملی ہے, لیکن مسائل بھی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی یہ کوشش ہے کہ میگا لیول پہ کرپشن کم ہو. اس وقت وزراء کے لیول پہ بڑے 20, 22, 21 گریڈ کے افسران کے لیول پہ, کابینہ اور حکومت کے لیول پہ بڑے لیول کی کرپشن میں کمی آئی ہے, وہ بتدریج نیچے کم ہوتے جائے گی. اور ایک نقطہ آپ نے ان کا بھی رکھا, دیکھیں ان کے ساتھ مسئلہ کیا ہے. دیکھیں either you are part of the solution or you are part of the problem. These people are, ہمارے بھائی ذاتی لڑائی نہیں ہے کہ they are part of the problem. 40 سال سے پاکستانی سسٹم کو یہ مسئلے سے نہیں نکال سکے, یا ان میں کیپیبلٹی نہیں تھی, یا یہ مسئلے کیونکہ مافیا تھا, یا یہ مافیا کا حصہ تھا, یہ مافیا کو یہ کنٹرول نہیں کر سکتے تھے. ہمیں مسئلے اس لیے آئے کہ عمران خان نے ہاتھ ڈالا. کیوں جو ہے آئل مافیا یا آٹا مافیا یا پیٹرول مافیا کیوں کھڑی ہوئی؟ جب آپ نے ان پہ تگڑا ہاتھ ڈالا. چینی مافیا کیوں کھڑی ہوئی؟ ان کے خلاف کیوں نہیں کھڑی ہوتی تھی؟ دیکھیں آپ جب خطرناک لوگوں پہ, کرپٹ لوگوں پہ, مافیا پہ ہاتھ ڈالتے ہیں, وہ کھڑے ہوتے ہیں, آپ کے لیے مسئلے بناتے ہیں, مسئلے مالے بنائیں. لیکن اب آپ مجھے بتائیں, کیا ہم ان پہ ہاتھ نہ ڈالتے؟ کیا ہم ان لوگوں کو جو ہے ہیڈ آن نہ لیتے؟ اگر نہ لیتے, ہم اپنے اس نظریے سے پیچھے ہٹتے. ہم آج بھی اپنی بات پہ کھڑے ہیں کہ ہم جو ہے اس مسئلے کو ہم چھوڑیں گے نہیں. اس طرح سے پاکستان کو یا پیروں پہ کھڑا ہونا ہے, یا ہمیشہ ہم نے ہاتھ میں کچکول پکڑنا ہے. بڑا آسان تھا عمران خان صاحب کے پاس کہ ہم بھی اربوں خربوں کے قرضے لیتے, آرٹیفیشلی جو ہے مہنگائی کو کنٹرول کرتے, اور کہتے کہ جانے دو, اپنے 5 سال گزارو, آنے والے کو جو ہے وہ اس کو فیس کرنے دو. وقت میرے پاس ختم ہو گیا ہے. بہت شکریہ آپ کا میاں جاوید لطیف صاحب, آپ کا بہت شکریہ. امتیاز گل صاحب آپ کا بہت شکریہ. لیکن میں ایک بات بہت واضح طور پہ جانتا ہوں کہ نظریہ اپنی جگہ, آپ کے خیالات اپنی جگہ, آپ کی کارکردگی اپنی جگہ, لیکن جب جیب میں پیسہ نہیں ہوتا تو نہ نظریہ بکتا ہے, نہ نظریے کا کچھ اچار ڈالا جا سکتا ہے, نہ آپ کے جو اقدامات ہیں ان کو سراہا جا سکتا ہے. عوام پریشان ہے, مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, گیس کا بحران, آٹے کا بحران, چینی کا بحران, انصاف کا نہ ملنا, اصلاحات کا نہ ہونا. یعنی جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا 3 سال پہلے, کہ ہم اس سے کچھ قدم بھی آگے گئے ہیں, وہ فرق واضح ہے کہ عوام اسے قبول کر رہے ہیں. یہ سب سے بڑا سوال ہے, اور یہ تحریک انصاف سے ہوتا رہے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. دنیا خبر کی دنیا